آج تو کمال ہی ہو گیا. آج عدالت میں وہ کچھ ہوا کہ اس کے بعد اس طرح کے سوال ہوئے کہ بیرسٹر گوہر کو بھی کہنا پڑا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے تحت نہیں ہو رہی, اور انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اپریل کے مہینے میں ہی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں صحافی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ڈیل کے تحت ہو رہی ہے, جبکہ عمران خان صاحب بھی رہا نہیں ہوئے. معاملہ یہ ہے کہ جو کیس آج چلا, جو مقدمہ آج چل رہا تھا, اس میں جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں, جو اس میں دلائل آئے ہیں, اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کیس فارغ ہو نہیں رہا, فارغ ہو چکا ہے. جب جج صاحب ہی کہہ دیں گے کہ ہم سزا معطل کر دیتے ہیں, پھر جو مرضی کرتے رہیں. یعنی ایک وقت میں یہ کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ سزا ہی معطل کر دیتے ہیں. سزا معطل کرنے کا مطلب ہے رہائی, ختم. سزا جب معطل ہو گئی تو اس کے بعد جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو رہائی مل جاتی ہے کہ ابھی سزا معطل ہے, باقی کیس چلتا رہے گا. ہوا یہ کہ جب دلائل سلمان صفدر نے دیے اور اس کے بعد یہ نظر آ گیا یہ کیس تو اڑ رہا ہے, تو پھر سرکار کے وکیل نے, پروسیکیوشن کے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اب وقت چاہیے. یعنی جس طرح سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے, اس میں کچھ دن لگے, اس کے بعد اب یہ کہہ رہے تھے کہ وہی کام جو رضوان عباسی نے کیا ہے, وہی کام یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ دن دے دیں. رضوان عباسی تو آتے ہی نہیں رہے, پھر آئے تو پھر تاریخ لے کر چلے گئے وہ عدت والے کیس میں. یہاں بھی یہی کوشش ہو رہی تھی سائفر کیس میں. اور جب یہ بات کی وکیل صاحب نے تو آگے سے ریمارکس دیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم سزا ہی معطل کر دیتے ہیں. اگر آپ کو 4-5 دن چاہیے ابھی تیاری کے لیے, یعنی دلائل دینے کے لیے, تو پھر ہم سزا معطل کر دیتے ہیں, پھر آپ جتنا مرضی وقت لیجئے گا. تو لہٰذا سرکار کی طرف سے وکیل صاحب کی استدعا مسترد ہوئی اور کہا کل دوبارہ ہم کیس سن رہے ہیں, کل تک صرف ہم کیس جو ہے ملتوی کر رہے ہیں, کل سے پھر آپ اب دلائل دیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے کیس زیادہ لمبا نہیں چلے گا کیونکہ ریمارکس بڑے اہم ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا اعظم خان, جن کو عمران خان نے تھپکی دی تھی, وہ ایسی تھپکی نہیں دی تھی, وہ تھپکی بڑی مشہور ہوئی تھی جب اعظم خان جو سٹار وٹنس تھے, جو پرنسپل سیکرٹری رہے عمران خان صاحب کے جب وزیر اعظم تھے, انہوں نے جب گواہی دی آ کر عدالت کے سامنے, جو باتیں انہوں نے کی, تو عمران خان بھی ان کو شاباش دیے بغیر, تھپکی دیے بغیر نہیں رہ سکے اور کہا کہ جی تم نے ٹھیک کیا, تم نے سچ بولا, صحیح کہا. تو اعظم خان نے صرف یہ کہا کہ جی وہ سائفر آیا تھا, اس کے بعد گم ہو گیا, یہ مین چیز تھی. اب یہی بات سلمان صفدر نے دلائل میں دی کہ جی اعظم خان جو اصل سٹار وٹنس ہے, 4 لوگ جو سرکار نے پیش کیے گواہ دیے کہ جی اعظم خان کو دیا, اعظم خان کو دیا ہم نے, سائفر اعظم خان کو دیا. آگے عمران خان کے پاس پہنچنے کا ان کا نہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے سائفر ان کو دیا. پھر یہ بات بھی عدالت میں ہوئی پھر سے کہ جی یہ دونوں کام کیسے ہو گئے, آپ ہمیں اس پر تو قائل کریں کہ یہ دونوں سزائیں کیسے ہو گئیں. یا تو کوئی شخص جان بوجھ کر, یعنی جس طرح چوری کرتا ہے کوئی چیز وہ کر سکتا ہے, یا اس نے لاپرواہی کی. عمران خان پر الزام لگا انہوں نے سائفر لاپرواہی سے گم کیا, دوسرا الزام یہ لگا کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر, یعنی چوری کیا ہے. سائفر جو چوری کرتا ہے وہ تو جان بوجھ کر پلان کر کے ہاں یہ چرا رہا ہے. گم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لاپرواہی سے گم کیا, پتہ نہیں کہیں رکھا تھا, میں صحیح طرح اس کو سنبھال نہیں سکا, گم ہو گیا. تو ان دونوں میں سے کسی ایک میں سزا ہو سکتی تھی. عمران خان صاحب کو دونوں میں سزا سنا دی گئی, اور ججز بھی دھیان رہے کہ دونوں میں, دنیا میں ایسے ہو نہیں سکتا, لیکن یہاں ہو گیا ہے. اور بھی بڑا کچھ ہوا, لیکن ایک سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ اعظم خان غائب ہوئے, ان کی فیملی نے ایف آئی آر درج کرائی کہ جی وہ اعظم خان نہیں مل رہے. اعظم خان غائب رہتے ہیں, ایک عرصہ غائب ہونے کے بعد وہ آتے ہیں, اور سلمان صاحب نے کہا جی 17 مہینے تک وہ ملزم رہے, 17 مہینے تک ملزم. اس کے بعد ان کی نظر میں ملزم تھے, اس کے بعد وہ آئے, تو آتے ہی جب سامنے آئے نہیں ان کا کوئی بیان آیا. یہ جسٹس, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے یہ کہیں کہ ان کا یہ بیان درست ہے, کس طرح ہم یہ کہہ دیں, کیونکہ ان کے غائب ہونے کے بعد جب وہ آئے ہیں تو ان کا کوئی بیان ہی نہیں آیا, وہ غائب کہاں تھے, کہاں رہے, کیا ہوا, کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر آتے ہی وہ ملزم سے گواہ بن گئے. اس پر ججز نے یہ کہا کہ اس کا مطلب اگر یہ چیز ہم قبول کر لیں تو یہ تو کل کو کوئی بھی اس طرح سے جو وٹنس ہے, سٹار وٹنس, عام ترین وٹنس, جس پہ ساری جناب سزا ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ غائب ہو جائے گا اور اس کے بعد آئے گا تو اس کا بیان ہی کچھ اور ہوگا, تو پھر ہم کیسے چلیں گے. یہ معاملہ ہوا. اچھا, اس کی پوری تفصیل, سارا متن میرے پاس ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سائفر کیس میں آپ جانتے ہیں یہ سپریم کورٹ تک گیا, وہاں پر عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہائی بھی ملی تھی, ان کے ساتھ شامل قریشی کو بھی رہائی ملی ضمانت پر. اور تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی سائفر جب ڈیکوڈ ہو گیا تو سائفر تو رہا نہیں, وہ خفیہ ڈاکومنٹ رہی نہیں. پھر یہی ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جہاں آج سماعت تھی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جی کوئی انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا, یعنی سائفر کا انہوں نے کوئی غلط استعمال کیا, اس کسی دشمن ملک کو فائدہ دیا جو اصل الزام لگایا گیا, تو وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہا. یہ بات یہ کہہ چکے ہیں. پھر یہ بھی کہہ چکے ہیں ریمارکس میں کہ ہاتھی نکل گیا, بس دم باقی ہے, اب اس کو بھی نکال دیں. اب وہ دلائل انہوں نے مکمل کر دیے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے. اب آ جائیے خفیہ معاملات پر. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت سمیت تحریک انصاف کے لوگوں نے ملاقات کی. اب اس میں عجیب و غریب کام ہوا ہے, عجیب و غریب کام کہ شیشہ تھا جی بیچ میں,
ملاقات کروائی جا رہی ہے اور اس میں شیشہ موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ قانونی طور پر اجازت اس کی نہیں ہے کہ آپ کسی ملاقات کروائیں اور اس میں درمیان میں اس طرح شیشہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر شیر حسن مرود کہتے ہیں کہ وہاں ایک بلب لگا ہوا تھا, بلب, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بلب مشکوک تھا, وہ آڈیو ویڈیو کے لیے استعمال ہو رہا تھا کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ریکارڈ کی جا سکے, سنی جا سکے. اب یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غیر قانونی ہے, اور ہم نے کہا ہم اس بلب کو چیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں چیک نہیں کرنے دیا گیا. اور ملاقات میں پھر بھی لوگ موجود تھے. اس سے پہلے عدالت کہہ چکی ہے کہ اس طرح ملاقات نہیں کروائی جاتی کہ جی اوپر سر پر لوگ کھڑے ہیں اور ان کو ایک اس طرح کے ماحول میں جہاں وہ ریلیکس ہو کر بات کر سکیں, اس طرح ملاقات کروائی جاتی ہے. کئی دفعہ یہ بات ہوئی جی توہین عدالت کی کارروائی کریں, اب پھر یہ کہا گیا ہے توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ شیشہ لگانا, یہ بغری ماحول پیدا کر دیا, کمرے میں شیشہ لگا دیا, بلب لگا دیا, اور پھر پہلے ہی رکاوٹیں ہم نے دیکھا کئی دفعہ ہوتی ہیں, کبھی ملنے نہیں دیا جاتا, ہر دفعہ عدالت جانا پڑتا ہے, ایک میکنزم طے ہوتا ہے, اس کے مطابق بھی نہیں معاملہ چلتا. پھر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں یہاں جیل کے معاملات بھی اصل میں جیل حکام نہیں چلا رہے, کوئی اور چلا رہا ہے. عمران خان صاحب کی اس سے پہلے آڈیو سامنے آ چکی ہے, جو عدت کیس تھا, جو جیل میں کیس تھا, اس کی آڈیو سامنے آئی تھی این الیکشن سے پہلے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک تصویر بھی آ گئی تھی, وہ معاملہ الگ سے چل رہا ہے. تو ایک عجیب پراسراریت اس کو گھیر رہی ہے, اس سارے معاملے کو, عمران خان صاحب کے کیسز کے معاملے کو. اب یہ جو آج کچھ ہوا ہے, اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو یہ کہنا پڑا ہے جی عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے تحت نہیں ہو رہی, اور ہمیں اس طرح کوئی عدالتوں سے ریٹ نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے, جو ہمارا حق بنتا ہے, جس طرح کے کمزور کیسز ہیں. کیونکہ کیسوں میں ہی جان نہیں ہے, کیسز میں ہی جان نہیں ہے. عدت کیس کا جو وکیل ہے وہ بھاگ رہا ہے, وہ آتا نہیں ہے, اور وہ سنے بغیر ہی چلا جاتا ہے. جج بھی آگے تاریخ دے رہے ہیں, تو کب تک ان کیسز کو لٹکائیں گے؟ یہ کیس ختم ہونے والے ہیں. سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, سلمان صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح راتوں کو دن رات لگا کر سزائیں سنائی گئیں, جس طرح کیس چلے, اب نون لیگ بھی کہتے ہیں یہ تو جی ہمارے لیے بڑا نقصان ہوا, جس طرح عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں, اس سے تو عمران خان وکٹم بن گئے, اس وقت خود کیس بنانے میں آگے تھے اور بڑے خوش تھے. تو یہ جناب سب کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد اب صورتحال بڑی عجیب لگ رہی ہے, بدلی سی لگ رہی ہے. متفق ہوں کہ ملزمان پر ایک چارج لگنا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ چیف جسٹس ہیں جن پر بار بار تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ جی آپ ہمارے کیس نہ سنیں. اب کیس میں اس طرح سے ہوا ہے, اور خاص طور پر وہ جو 6 ججز کا خط ہے, اس کے بعد ماحول بہت زیادہ بدل گیا ہے, اور جس کے بعد ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور بالکل بدلی سی حالت ہے, اور سارے معاملات جو ہیں اور طرح چل رہے ہیں. اب یہ جو اعظم خان صاحب والا معاملہ ہے, یہ بڑا پراسرار تھا کہ وہ مل نہیں رہے, پھر کس طرح سے ہوئے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک عدت کیس میں ایک شخص جو ہے عام شہری اٹھتا ہے اور عمران خان ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کرواتا ہے یا عدالت جاتا ہے, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ایسے کیسز میں تو کوئی اس طرح سے فریق باہر سے آ ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جناب سابق شوہر بشرا بی بی کے وہ غائب ہوتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں, کچھ اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آتے ہیں تو وہ پھر پارٹی بنتے ہیں, لیکن وکیل جو ہیں وہ رضوان عباسی ہی رہیں گے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. خیر وہ ایک الگ کیسز چل رہے ہیں, یہ معاملات الگ چل رہے ہیں, لیکن ایک چیز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کیسز میں جان نہیں ہے. اور اب یہ بات کہنا کہ جی ایف آئی اے کو دلائل کے لیے لمبا وقت چاہیے تو سزا معطل کر دیتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح کہہ دینا, اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے اور یہ کیس زیادہ لمبا چلے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی نے ملک بھر میں جلسوں کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے اور اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں. عمر ایوب اس کو دیکھیں گے, بیرسٹر گوہر کہنے جی ہم بھی شرکت کریں گے اور ہم آگے نکلیں گے, یہ 2 قانون ملک میں نہیں چل سکتے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے جی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, خود اب جو سزائیں دلوانے والے تھے وہ بھاگ رہے ہیں, ان کے وکیل نہیں پیش ہو رہے, وہ وقت چاہ رہے ہیں. پہلے کہتے تھے جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اچھا عمران خان صاحب نے بہاول نگر کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر بھی تنقید کی ہے کہ جناب اس پر ہی قاضی فیصل صاحب نوٹس لے لیں, وہ کیا ہو گیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں اس کے باوجود کہ اب یہ شیشہ لگایا ہوا ہے, وہ وہاں بلب لگایا ہوا ہے, لیکن عمران خان صاحب خاموش نہیں ہو رہے, پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو یہ جناب آج کی پیش رفت ہے اس کیس کی, اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیس تو روزانہ کی بنیادوں پر چلنے جا رہا ہے. باقی جہاں جہاں جس کا زور چلے گا ہو سکتا ہے وہاں چلا لیا جائے. جس طرح عدت کیس ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ اور مزید کھینچا جاتا ہے, وہ بھی ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے, بڑے عجیب و غریب اس میں صورتحال ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سلمان راجہ صاحب پچھلی سماعت میں تو بڑے غصے میں نظر آئے تھے, باقاعدہ ایک لڑائی کا ماحول بن گیا تھا. تو اس وقت یہ سائفر کیس, اس میں اعظم خان صاحب کا بیان, جس طرح انہوں نے پہلے جو بیان دیا تھا, کہا گیا جی مجسٹریٹ کے سامنے ہے, اس بیان میں اور جو عدالت کے سامنے بیان دیا اس میں فرق نظر آ گیا تھا. اس میں براہ راست عمران خان کو انہوں نے کوئی اس طرح سے مجرم نہیں ٹھہرایا, اور جس پر عمران خان صاحب کو ان کو شاباش دینی پڑی, تھپکی بھی دی تھی. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کیس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے.
اور عمران خان صاحب کے جو جیل میں بیانات ہیں وہ چونکہ سخت ہوئے تو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مزید سختی ہوئی کہ جی وہ یہ شیشہ اور بلب آ گیا. اب اس پر بھی شاید پھر عدالت جایا جائے گا, یہ توہین عدالت کارروائی ہوگی کہ جی یہ کام تو آپ قانون کے تحت کر ہی نہیں سکتے, یہ کیوں کیا گیا. تو نئی سے نئی خبر بنتی ہے اور وہی بات آتی ہے کہ جی جو بھی کر لیں, عمران خان جیل میں رہ کر بھی زیادہ مقبول ہے اور وہ نہیں ٹوٹ رہا اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور باہر رہ کر بھی حکومت میں ہو کر بھی یہ ایسے بلنڈرز کر رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں, ان سے معاملات نہیں سمجھ رہے کہ ان کی غلطیاں بھی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہیں. اور جو بھی کر لیں آپ, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی کر لیں, جینا مرنا پاکستان میں ہے, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور جتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, ڈیل نہیں کروں گا. اللہ حافظ.